اسحاق ڈار ہیں، حسین نواز ہیں، حسن نواز ہیں، یہ بھی پاکستان کے دیے ہوئے تحفے ہیں برطانیہ کو جو ہم ان سے واپس چاہتے ہیں۔ پی پی سی میں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے کافی ساری لائنیں انشاءاللہ جو ہیں وہ لگیں گی۔ پریونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس کو وہ دیکھ پائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ کابینہ نے کل کچھ اہم اور بڑے فیصلے کیے، جس کے اندر ایک یہ بھی شامل ہے کہ بڑے مجرمان جو بیرون ملک بیٹھے ان کو وطن واپس لانے کے لیے قانون میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک پاکستان کے والے ان لوگوں کو اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان میں جو سنگین جرائم اس کی سزا موت ہے۔ تو گویا یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ حکومت سزائے موت کے قانون کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ کتنا ممکن ہوگا اور کتنا آسانی سے ہو پائے گا اور اس کے خلاف کہیں کوئی بہت بڑا ریئیکشن تو نہیں آئے گا، اور جو خواب دیکھ رہی ہے گورنمنٹ وہ پورا ہو بھی پائے گا کہ نہیں، کہ بڑے مجرمان وطن واپس آتے ہیں کہ نہیں۔ ساتھ میں ایک فیصلہ اور بھی کیا گیا ہے کہ اب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو صوبوں کے اندر کام کر رہا ہے اسے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ اگرچہ سانحہ ساہیوال کو لے کے پہلے ہی سی ٹی ڈی کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، بٹ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ بھی دہشت گردی کی طرح کا ایک سنگین جرم تصور ہوگا، اور اس حوالے سے سی ٹی ڈی بھی کارروائی کر سکے گی۔ دیکھنا یہ کہ یہ کتنی مؤثر فیصلہ ہوگا اور کیسے منی لانڈرنگ جیسے مسئلے کو حل کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اور پروگرام کے آخر سے میں کچھ ذکر کریں کہ صدارتی نظام کا ہر طرف اس چرچے ہو رہے ہیں، کیا یہ صرف ایک گوسپ ہے، ایک کانسپریسی تھیوری ہے، یا واقعی کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے اور آگے چل کے کہیں ہمیں یہ نظام بدلتا ہوئے نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، کنول شوذب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا شو میں وقت دینے کے لیے۔ ویڈیو لنک پہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں شہلا رضا صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کی اور صوبائی وزیر ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اور لاہور سے میں جوائن کیا ویڈیو لنک پہ ملک احمد خان، بڑے معروف آدمی ہیں، نون لیگ سے تعلق ہے، سابق دور میں ترجمان رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم ان کو ٹی وی پہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے کنول شوذب صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور وہی سوال جو میں نے اپنے انٹرو میں اٹھایا ہے کہ قانون بدلنے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بڑے باہر بیٹھے مجرم ہیں وہ الطاف حسین ہیں یا حسن حسین ہیں یا اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو واپس لانا ہے، اور ان ملکوں کا مطالبہ یہ ہے کہ قانون پہلے بدلیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سزائے موت کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا گیا، اس کے اوپر بڑا شور اٹھا ہے، اب تو آپ قانون بدلنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں قانون کی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک ایز اے ممبر، اور دوسرا ایک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس پہ، آپ کی پارٹی کا فیصلہ نا؟ جی ہاں، میں اسی فیصلے کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے اوبویسلی پوری اسٹڈی کر کے لیا جا رہا ہے، اور قانون کے ماہرین ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، ہر فورم پہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، ظاہر ہے وہ پورا ایک پروسیس ہے، اس کی امپلیکیشنز ہیں، اس کے امپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ ساری پوری ایک پروسیس سے گزار کے اور پھر ہی اس لاء کی امینڈمنٹ کی طرف ہم جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جس کی ہمیں زیادہ فروٹس ییلڈ ہونے کے یا جس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور عام عوام کو جس کا فائدہ ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لانے کا بندوبست ہو سکتا ہے، اسی لیے اس طرح کے لاز لائے جاتے ہیں۔ اور لا جب بھی امینڈ ہوتا ہے اوبویسلی اس کے طریقہ کار ہیں، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں آتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے اور سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو جو کل فواد چودھری صاحب نے باقی لوگوں کا ذکر کیا، نام لیا، مشرف صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے، میرے خیال میں بھول گئے تھے۔ مشرف صاحب کا میں آپ کو بتا دوں جو مجھے انفارمیشن ہے، ان کے اوپر کیس تو چل رہا ہے، آپ کی کورٹس نے بھی ان کو کہہ دیا ہے، وہ تو بیچارے میرے خیال میں آج کل اپیلیں کر رہے ہیں کہ مجھے پاکستان واپس آنے دیا جائے، ان کی طبیعت ناساز ہے، مجھے خیر اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو ایک مجھے ملی انفارمیشن وہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ ہی میں نے خبر دیکھی کہ کافی بیمار ہیں اور وہ پلی کر رہے ہیں کہ آیا جائے۔ تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیمار ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی بیماری تو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے بہت کروفر سے دیکھی ہوگی، جس وقت وہ وہاں پہ کہیں سے مسجد سے ٹوپی لے کے چلے جاتے ہیں، ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ ویسے جنرل صاحب بھی اسی طرح کے انٹرویوز دے رہے تھے بہرحال۔ آئی تھنک کہ جنرل صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں یا حسن حسین ہوں یا وہ ہوں الطاف حسین ہو، اگر آپ کی یہاں کی کسی عدالت نے
ان کو مفرور قرار دیا ہے، اور اگر آپ کا لا یہ کہتا ہے کہ ان کو واپس آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور لا کی آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھی جاتی ہے کہ نہ وہ کسی جنرل کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی سابقہ وزیر کو دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی صدر کو دیکھتے ہیں، نہ کسی وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں. وہ ساروں کے لیے لا برابر ہے، اور کورٹس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. وہ ہم کر رہے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب یہاں سے جس طریقے سے اس وقت کے سٹنگ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے اور پھر عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں، وہ واپس آئیں، اپنے آپ کو کلیئر کریں. کہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے لیکچر دے سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں، تو ادھر آئے نا، کیوں نہیں آ رہے اپنے ملک میں واپس؟ اسی طرح اگر حسن حسین کے والد صاحب 3 ٹائم کے وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے منی ٹریل کیا ہے، تو ان کا حق بنتا ہے بتائیں. احمد ملک صاحب کے پاس آپ جائیں گے، میں ایک سوال اس سے پہلے رکھتی جاؤں کہ ایک بڑی بحث ہوتی ہے. دیکھیں ہم سارے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں یا پروونشل اسمبلی ہیں، یہ اس پروسیس سے گزرے ہوں گے کہ جب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے پیپرز ہم جمع کراتے ہیں تو وہاں پر ایک کالم بنا ہوا ہوتا ہے اساسوں کے بارے میں، اساسوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے اسپاؤس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک سٹنگ جو وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے وہ اپنے بچوں کی جو منی سورسز ہوتے ہیں، اور کیونکہ پبلک آفس ہولڈر اور ہائیسٹ اس پہ لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ دینا اس ہماری ایک آئینی ذمہ داری ہے. اور بینگ ممبر اور پبلک آفس ہولڈر، یہ ہر ممبر کی یہ ذمہ داری ہے. اس لیے اس کو ہمیں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بیگم ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہے، اور آپ کے جو بھی بچے ہیں، ان کے جو بھی اثاثے ہیں، وہ پوری ڈیٹیلز آپ نے جمع کرانی ہے. اور اس دفعہ مزید ایڈ ہوا کہ ہمارے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے جی. شالا رب صاحب آپ کی طرف آؤں گا اس سے پہلے کہ ملک صاحب کی طرف جاؤں. انفیکٹ اگر کچھ لوگ یہ جو جوڈیشل پروسیس اس کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو ایک اچھی کوشش ہے، قانون میں تبدیلیاں کر دی جائیں، اس کے نتیجے میں جو باہر کے ملک ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں. تو میرے خیال میں موو تو اچھا لگ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں ایک بات کہتی ہوں کہ اسمبلیز کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں، اپنے انپٹ دیتی ہیں، اور پھر وہ بن جاتا ہے. پھر اس کی امپلیمنٹیشنز میں جو لکوناز آتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً امینڈمنٹ کے تھرو، اور لے کر آئیں گے، دیکھتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ممالک ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ طے کریں اور وہ ہمارے ساتھ کچھ ایگری کر جائیں اور ہمیں وہ لوگ دے دیں. اور شالا رضا صاحب آپ کے دور میں جب ہم نے پاکستان نے سزائے موت کو سسپینڈ کیا تھا تو جی ایس پی پلس کا ہمیں پیکج بھی ملا تھا، تو میرے خیال میں وہاں سے کوئی اچھے سگنل ضرور آتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کے لا کی بنیاد اسلامی قوانین ہے، ایسے میں کیا سزائے موت کے قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ڈویبل ہے؟ دیکھیے اس میں یہ تھا کہ جن کو سزائے موت جن کی رکی ہوئی تھی، اور تو وہ ہماری گورنمنٹ کے بعد جب وہ ختم ہوئی ان کو دے بھی دی گئیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں سزائے موت کے بدلے کچھ اور سزا بھی ہے، تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ سوال بھی لے کہ دوسرا جو کنول صاحبہ نے نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا جی جو بھگوڑے ہیں جن سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اگر وہ بھاگیں گے تو پھر قانون کو تو تبدیل کرنا پڑے گا نا. باہر کے ملک اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ چیزیں بدل دیں تو پھر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیں گے ہم، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا، یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور یا پھر ایک قانون بدلے بغیر بھی لوگ واپس آ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر سکتے ہیں؟ بالخصوص نون لیگ کی بات ہو رہی سر، وہ کہہ رہے ہیں تقریباً سارے لوگ باہر چلے گئے ہیں. شکریہ افتخار صاحب. دیکھیں اگر مجھے پتہ ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تعصب پر مبنی ہو رہا ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو رہا ہے، تو فیئر پلے ہی نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں کون سی موریلٹی کی بات ہوگی؟ اور شاید مجھے دیکھیں ایک بات میں آپ سے کروں، اور یہ جس لا کے بدلنے کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے کل فواد کی پریس کانفرنس پہ بڑا ہی افسوس ہوا ہے. میں تو ایک ایسے فواد کا واقف تھا جو کہ بڑا لا نوئنگ تھا، جو بڑا بلیو کرتا تھا کچھ سرٹن لیگل مورل ویلیوز میں بھی، لیکن پتہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پہ شاید غالباً لوگوں کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے جتنی شدت سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے بول لیں، خیر ہے. لیکن یہ ساری کاسٹ پے کرنی پڑے گی، پبلکلی پے کرنی پڑے گی. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں کر پائیں گے، اور ایونچولی جسٹس ول ٹیک اٹس، اس کو رستہ ملے گا.
اور جو حق بات ہے وہ سامنے آئے گی, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. یہ ایک تکلیف کا دور ہے, ہم گزار رہے ہیں, ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن سر وہ تو بڑے حقائق پیش کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسید ان کے پاس ان کے اوپر ریسیونگ لی ہوئی ہے, سلمان شہباز صاحب نے, حمزہ صاحب کے سگنیچر پڑے ہوئے ہیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد منی لانڈرنگ ہے جو انورڈ ریمیٹنسز میں جو ملک کے اندر آ رہی ہے. یہ کیسی منی لانڈرنگ ہے یار؟ یہ واحد منی لانڈرنگ ہے جو لیگل چینلز کے ذریعے. یہ واحد منی لانڈرنگ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے مینول کی ان اکارڈنس ہے. یہ انکم ٹیکس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. یہ وہ منی لانڈرنگ ہے جو پاکستان کے اندر بزنس کے لیے انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں. یہ وہ منی لانڈرنگ ہے. چلیں یہ منی لانڈرنگ کی نئی ڈیفینیشن ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. وی ول سی. آخر اس نے ایک جوڈیشل سکروٹنی کے ٹیسٹ سے گزرنا ہے نا. اگر میرے پاس جواب نہیں ہوں گے تو obviously I'll be held accountable. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر جواب ہوں گے تو پھر وہ لوگ جو آج اس کی بنیاد پر الزام لگاتے ساتھ ہی ججمنٹل ہو کے ڈکری جاری کر دیتے ہیں تو پھر ان کو بھی تو کل کو پوچھنے والا ہوگا. ہم بھی اس دن کے انتظار میں ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہتا جاؤں, یہ جس ایکٹ میں آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو تھا 2007 میں, یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرے. 2010 میں پھر ایک ترمیم اس کے اندر ہوئی جس میں 2 امینڈمنٹس کی گئیں جس کے ساتھ کچھ اور فائنینشیل میٹرز بھی اس کے ایمبٹ میں لائے گئے. لیکن یہ جو آج کی نیب کی ایکٹ ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا, اس سے پہلے اگر کوئی تعلق تھا تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے نیب کے ساتھ ان کنیکشن کوئی ان دونوں قوانین کا کوئی روابط تھے تو وہ یہ تھے کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم ڈٹرمنٹ کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی, یا ایٹ لیسٹ الیج بھی کرنی تھی. یہاں پروسیڈ آف کرائم الیج نہیں کی جا رہی, وہ ہائپوتھیٹیکل ہے. اور انورڈ ریمیٹنسز کو جو کہ تمام اسٹیٹیوٹری اتھارٹیز کے اندر ڈکلیئرڈ ہیں, بھلے سے وہ ای سی پی جیسے بھی شوزب کہہ رہی تھیں اس کے مطابق ڈکلیئرڈ ہیں وہاں پہ, اور سال ہر سال سے ڈکلیئرڈ ہیں اور ہر سال دیے جاتے ہیں, ایف بی آر کے اندر دیے جاتے ہیں. اینی اسٹیٹیوٹری اتھارٹی, ایون جو فیرا ہے آپ کی فورن ایکسچینج ریگولیٹری اتھارٹی, اس کے ساتھ بھی وہ اپنے پورے سبمٹ کرتے ہیں, اس ایکٹ کے مطابق چلتے ہیں. اب ہمیں چلے یہ آپ پھر تو ملک صاحب شور مچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نون لیگ کو, اور جا کے فیس کریں عدالتوں کو, اور پھر تو لگتا ہے آپ کی بات ہونے کی چیزیں بڑے باعزت بریوں کے باہر نکلیں گے. اگر پریشانی نظر آ رہی ہے نون لیگ کے کیمپس میں, ایک چھوٹا سا بریک لینے تھے, بریک کے بعد آتے گفتگو بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کمل صاحب, کل ایک اور بھی کابینہ نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ایک اور ذمہ داری سونپ دی گئی. اگرچہ پہلی ذمہ داری میں کتنے کامیاب رہے ہیں, کتنا ان کا امپریسو رول ہے, لیکن اب کہہ دیا گیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ بھی ایک دہشت گردی کی طرح کا ایک جرم ہے, اور اس کو سی ٹی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ دیکھے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا وائز فیصلہ ہے, ایک ادارہ جو ایک کام یہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا, اور سہوال کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بے گناہ فیملی کو دن دہاڑے مار دیا گیا, اور پھر یہ ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز کاؤنٹر ٹیررزم تو ضرور ہے, پر یہ جو فائنینشیل کرائمز اس کے اندر تو اسپیشل ایکسپرٹیز چاہیے. تو یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ٹھیک ہے, لاجیکل ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں. پہلے میں ایک ذرا احمد ملک صاحب جو پہلے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہ ہمارا بڑا تکلیف دہ دور ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے. میں صرف ان کی یاد دہانی ہوں, ویسے ان کو پتہ ہی ہوگا جس وقت اسحاق ڈار صاحب یہاں سے تشریف لے گئے یا بھاگ گئے تھے, وہ ان کا اپنا دور تھا, آخری 1 سال تھا, اور اس وقت کے وزیر اعظم ان کے اپنے وزیر اعظم تھے, جب اس وقت کی عدالت نے ان کو ڈکلیئر کیا اور وہ اس وقت سے دوڑے ہوئے ہیں. اور وہی اسی دور میں ہی ان کے جو سابق نواز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم, ان کے جو دونوں بیٹے ہیں جن کے اوپر یہ جو اپارٹمنٹس رکھنے کا الزام ہے, جنہوں نے خود آ کے یہ مانا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر اپارٹمنٹس موجود ہیں اور یہ ہمارے ہیں, اس کا وہ منی ٹریل نہیں دے سکے, وہ بھی اسی دور میں بھاگے. اچھا, اب سی ٹی ڈی کی کہتے ہیں الزام آپ نے لگا, ثابت بھی آپ کریں. نہیں جی, انہوں نے اس کو مانا ہے. اچھا, ہمارے جیسے ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا الحمدللہ ہم مانتے ہیں. اور یہی پرابلم ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کے بیانات سنے اور ان کی فیملی کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ ایک غریب آدمی تھے, میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. اور اگر شہباز شریف صاحب کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے والد تو بہت بڑے بزنس مین تھے. ہمیں یہی پتہ ہے کہ ان کے ایک ہی والد ہیں دونوں کے, اور ایک ہی دادا تھے ان سارے بچوں کے. اینی ہاؤ, اب کمنگ بیک ٹو سی ٹی ڈی اور ساہیوال کا واقعہ, کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے نا وہ بہت غلط ہوتا ہے.
نہیں میں نے کوئی آبجیکشنیبل بات نہیں کی, میں تو آن ریکارڈ جو باتیں آپ کے ویڈیوز پہ موجود ہیں ملک صاحب وہ دو یہ تو سٹیٹمنٹس آپ کے اپنے لیڈران کی موجود ہے. نہیں احمد صاحب پلیز کنفیوز نہ کریں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. 16 مئی سن 2016 کو سابق وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو رہے ہیں آن دی فلور آف دا ہاؤس, ان کی آپ تقریر چلائیں, اور اسی طرح شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوئے پنجاب اسمبلی میں آپ ان کی بات چلائیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ کے جو منی ٹریلز ہیں یا جو ہیں آپ ایک ہی فیملی کے لوگوں کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ انہوں نے ٹریل تو دیا تھا نا, انفیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ گلف کے اندر انویسٹمنٹ, اس کے بعد وہ قطر گئی, وہاں سے وہ لنڈن منتقل ہوئی. ایک چیز صرف سن لیں, مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے ہمارے تو پاکستان میں بھی کوئی اثاثے نہیں, 82 کروڑ کی ان کی ایگریکلچر زمین ہے. ٹھیک ہے جی, جو ہل میٹل کے پیسے سے وہ عدالت میں فیصلے ہو گئے نا کمل صاحب, آپ آگے کی بات کریں, جو آپ فیصلے کریں ان کے اوپر بات کریں. آگے بات سنیں سی ٹی ڈی کی. ساہیوال کا واقعہ تو چلو بہت اٹھایا گیا اور بڑا دکھ اندیز واقعہ تھا. کل 5واں 6واں واقعہ ہوا کراچی میں, 1.5 سال کا بچہ, 18 ماہ کا بچہ, کل اس کو گولی لگی ہے, فوت ہوا ہے. اس سے پہلے تیسری جماعت کا بچے کی ڈیتھ ہوئی, اس سے پہلے میڈیکل کی بچی کی ڈیتھ ہوئی عمل کی, اس سے پہلے 7th کے بچے کی ہوئی. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, تو جناب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ, مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں, خدا کا واسطہ ہے اس پہ پالیٹکس نہ کیا کریں, اٹھائیں ایشوز کو. سی ٹی ڈی کا کیا رول ہے, سی ٹی ڈی بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا, ایف آئی اے, ایف بی آر, آپ کا نیب ایک خاص لیول تک اس کو کرتا ہے. بیسکلی فائنینشیل کرائم کو آپ کا فائنینشیل جو مانیٹری یونٹ ہے وہ اس کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کی انہوں نے بات کی کہ 2007 میں منی لانڈرنگ ایکٹ آیا, کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ ہم جب ان سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ریورس ریمیٹنسز ہوئے پہلی دفعہ. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب سورسز بتا دیں, اگر ایک پاپڑ والا $7 بلین دے رہا ہے اور اس کو خود نہیں پتا ہے کہ میرے اکاؤنٹس یا فیک نام سے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, جبکہ آپ کی وہاں پر کوئی بزنسز نہیں ہیں ایز پر دیئر ڈیکلریشن کہ ہمارے باہر کوئی اثاثے نہیں ہیں, باہر ہمارے کوئی بزنسز نہیں ہے, تو ریورس ریمیٹنسز بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی سورس تو ہوگی نا, پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. 92 کا جو ایکٹ ہے وہ کالا قانون نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بالکل انے واتے بے پرواہ لے ہی آؤ تے سٹی آؤ تے کوئی بندہ پوچھے بھی نہ. ٹیرر فائنینسنگ اس ملک میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے خاندان جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں خود مصروف تھے, چاہے وہ اومنی گروپ کے تھرو ہو رہی ہو, چاہے ریمیٹنسز کے تھرو ہو رہی ہو, تو آپ نے اپنے ملک میں اس چیز کو امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیا. اور اس دور میں پھر آپ دیکھ لیں کہ ٹیررزم کس لیول پہ تھا. 2007 8 9 10 12 13 تک آپ دیکھ لیں, ایون 14 تک آپ دیکھیں گے کہاں گئی ہے. کمل صاحب الزام تو علیمہ بی بی پہ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی پہ الزام لگائے 100 بسم اللہ. علیمہ بی بی نے اپنا 2.5% پہلے پے کیا, ٹھیک ہے جی, تو یہ سہولت ان کو بھی دے دیں نا, یہ سہولت ان کو بھی دے دیں, ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی. ذرا بات سنیں, آپ نے سوال کیا, میں آپ کو بات کر رہی ہیں, سن رہے ہیں. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, وہ اپنے وکیل کے ساتھ ہر دفعہ پیش ہوئی, جو ان کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیے وہ انہوں نے کیے. علیمہ خان اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کی بہن ہیں, عدالتوں میں جا رہی ہیں, اور جس پہ کیس بنا رہے ہیں نہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, نہ ان کا ہماری جو پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب گوشوارے بھرنے ہوتے ہیں نا, اور الیکشن کمیشن کے پیپرز بھریں گے یا ایفیڈیوٹ, اس میں وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہوں گے. اس عمر میں اگر ان کو فریال تارپور سے ہم میچ کریں گے تو وہ ان کی پارٹی کے بہت سارے افیئرز کو رن کرتی ہیں. شی از پارٹ آف پریکٹیکل پالیٹکس. آرگومنٹ میں جان تو ہے شیلا بی بی, انفیکٹ وہ کہہ رہے پبلک آفس ہولڈر تو نہیں ہے, کس اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے بار بار. حلیمہ بی بی کا ذکر کیا, نون لیگ کے لوگ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر یہ خاموش ہیں مجھے بتا دیجیے گا, جواب دے دوں. جی 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 فریال ٹارپور صاحبہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. ایم این اے ایم پی اے ہونا پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوتا. اور آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بہت سارے معاملے رن کر رہی ہیں, تو وہ آپ ابھی ثابت نہیں کر سکی ہیں. سیکنڈ یہ کہ اومنی گروپ کی بھی کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہو سکی. آج انہیں عدالت سے بہت بڑا ریلیف بھی ملا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ باہر جا سکتے ہیں. تو جو ابھی صرف آپ کے مقدمے ہیں جن میں ابھی لوگ ملزم ہیں, آپ اپنے طور پہ انہیں مجرم ثابت کرنے پہ کیوں تلی ہوئی ہیں؟ اس پورے کو بیانیہ بنا کے آپ نے پاکستان کو غربت کی جس دلدل میں دھکیلا ہے, وہ اس سے بھی آپ کچھ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
اپنی پرائرٹیز طے کریں. اس کے بعد جو ہے یہ شام کی تو سب چلتی رہتی ہے. اگر پی ٹی آئی میں صرف اس کا مقابلہ ہے کہ کس کو سب سے خراب بات مخالف کو کون کہہ سکتا ہے, تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی کے دادا نانا تک کیوں پہنچیں, ہم ڈائریکٹ عمران صاحب پہ کیوں نہ پہنچیں جنہوں نے 2 بچے ڈکلیئر کیے ہیں اور ایک بچی کو باہر عدالت میں جا کے کہا کہ میں ہوں اس کا گارڈین. تو یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہ جو ہمارا نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی چاہیے, بٹ وہ جو لیکن اب یہ کر رہے ہیں تو میں نے کر دی. اور ہے نا, ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے, آپ اگر خاموش ہو جائیں, میں نے آپ کی پوری تقریر میں نہیں بات کی ہے, میں نے آپ کی پوری تقریر میں نہیں بات کی ہے, میں آپ کی پوری تقریر میں نہیں بات کی. آرگیومنٹ پہ بات کر لیں نا. میں اسی پہ کر رہی ہوں کہ آپ کے آرگیومنٹ جو ہیں وہ ابھی الزامات پہ مبنی ہیں, ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. عدالتوں میں ثابت ہونا جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ علیمہ باجی کی جادوئی مشینیں ہیں سلائی کی, اور ان جادوئی سلائی مشینوں کو استعمال کرنے کے بجائے احساس اور کفالت کے پروگرام میں انڈے مرغی لا رہے ہیں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے, پیپلز پارٹی کی وکٹمائزیشن کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. دیکھیے نون لیگ کی بات کریں, نون لیگ کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, ان کا مرضی ہے جس کی چاہے بات کریں. میرے سامنے جو کیسز ہیں وہ میری پارٹی کے ہیں, جو 3 سال پہلے بند ہوئے, جو 5 سال پہلے بند ہوئے, جو 11 سال پرانے, 15 سال پرانے, ان سب کو میری پارٹی فیس کر رہی ہے, چاہے ڈاکٹر عاصم ہو یا شرجیل انعام میمن ہو. اب کوئی سا بھی قانون بنائیں, کیونکہ شرجیل بھی باہر تھے وہ واپس آئے, ڈاکٹر عاصم جو ہیں ان کی ایک طویل ترین ریکارڈ قید ہو گئی ہے اور وہ ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا بار بار کہ نیب کا چیئرمین تو آپ کا اور نون لیگ کا لگایا ہوا. جی میں اس کا جواب دے دیتی ہوں, ہم نے آئین کے مطابق لگایا تھا اور جو اس کی کوالیفیکیشن بنتی ہے اس کو دیکھ کے لگایا تھا. صحیح صحیح. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے یہ بھی اب کام کیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں آپ تو پچھلے 10 سال سے وہاں پہ اقتدار میں بھی رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا افیکٹو اقدام ہے یا اگین یہ ایک نیا دروازہ کھل جائے گا کرپشن کا, اور جو کام پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے گا؟ افتخار صاحب, میں یہ بات کرنے سے پہلے میں پروٹیسٹ کروں گا کہ ایک پبلک آڈینس کی ایک ڈیسنسی ہوتی ہے. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے اگر آپ زومانی جملے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کا ایک ہی باپ اور ایک ہی دادا ہے, تو آئی اسٹرانگلی پروٹیسٹ اگینسٹ دس ٹائپ آف کمیونیکیشن. سخت قابل اعتراض ہے. احمد صاحب آپ نے میری بہرحال جو بھی مجھے, میں اور اس سے غلط کیسے لے پروٹیسٹ سکتا ہوں آپ بتائیں, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ آپ اپنے وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں. نہیں دیکھیں, آپ کائنڈلی اب آپ مجھے بات کرنے کی, بٹ آپ اس کو غلط, اب آپ مجھے بات کرنے کی, ایک بیٹا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کسان مجھے کا بیٹا بات کرنے کی اجازت, اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ میں بزنس اب آپ مجھے بات کرنے کی, اب آپ مجھے بات کرنے کی, ہوگا نا. جی 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 آپ نے میرے پہ ڈائریکٹ, میں اب پلیز کائنڈلی کین یو الاؤ می ٹو اسپیک, کہ اگر دونوں پبلک آپ کیا بات, آپ کیسے آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں, ایک وزیر اعظم رہو, دونوں کی آپ کیا کر رہی ہیں, آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہیں. ہو سکتی ممکن ان کی ایک, یہ عجیب تماشا ہے. جی جی پروسیڈ کی. جو منی لانڈرنگ کے معاملات سی ٹی ڈی کو دینے کے, یہ جو لا بیسکلی اس کا اصل ڈائلما کیا ہے اس وقت, کہ یہ لوگ جو بالکل کسی بھی, جیسے بھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم کا ایک پبلک پوزیشن لے لیا, بنا نہیں سکے. اب یہ سی ٹی ڈی کو یہ اختیار تفویض کریں گے کہ منی لانڈرنگ کے معاملات کو دیکھیں, تو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو تو کیا کوئی گسٹاپو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ جا کے بینکوں کے اوپر دھاوے بولیں گے؟ کیا بزنس ہاؤسز کے اوپر لے جا کر کوئی ہٹلر کی رجیم میں سے یا پرانی سوویت رجیم کے اندر سے اس ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ جو الزام لگانے کے بعد یہ طے کر بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں اس پی ٹی آئی کی اصل بدقسمتی ہے کیا, ایک بڑی شارٹ لیوڈ لائف ہے ان کی, ویری شارٹ لیوڈ, کریٹڈ, انجینئرڈ, ڈپلائڈ, ان 3 ٹرمز کے علاوہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور ان کی کمپیٹنس جو ہے اس کا اندازہ آپ یہ کر لیں, انہوں نے جو کچھ کہا آج تک اسے ڈی ٹریک کیا. انہوں نے کہا ہم لون نہیں لیں گے, بدترین قرضے لینے کے لیے بھکاری بن کے ملک بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم
خودکشی کر لیں گے. غیرت نام کی چیز نہیں ہے. کرنی تھی خودکشی, قرضہ لینے سے پہلے کئی خودکشی کرتے, اور پھر جو اکانومی اچھی خاصی چل رہی تھی اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا. پتہ ہے نہیں, بد تہذیبی, بد کلامی, گالی دینا, زومانی جملوں میں آ کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی طرح کا پورا طبقہ بٹھا دیا لا کے. کب تک برداشت کرتے رہیں گے یار؟ میرا خیال میں ایک چھوٹا سا سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تاکہ آپ کو بھی کوئی غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو, اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں. کچھ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی شدت کے ساتھ صدارتی نظام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کیا یہ نظام آنے کو ہے یا صرف یہ گوسپ ہی ہے؟ چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کنول صاحبہ, ایک اور بھی بڑی شد و مد کے ساتھ بحث چل پڑی ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگرچہ پیپلز پارٹی کے رہنما اسد زرداری صاحب نے تو بڑے کھل کے کہہ دیا کہ اگر ایسا نظام لانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا راستہ روکیں گے. بٹ جو حکمران جماعت اس کی طرف سے کوئی بڑا اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ہے. اگرچہ وزیر اطلاع صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ واضح طور پہ جو پارٹی پوزیشن ہوتی ہے وہ ابھی تک آپ نے نہیں لی. دیکھیں پارٹی نے کوئی ایسا بیان دیا ہی نہیں کسی. نہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی گورنمنٹ کے بندے نے آ کے بیٹھ کے کہا کہ صدارتی نظام لا رہی ہیں, جب ہم نے ایک بات کی نہیں, ایک فریولس قسم کی گفتگو میں جانے کا پارٹیز کو شوق ہے کچھ تھوڑا سا ڈائیگریس کرنے کا, اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا. کبھی کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو گیا, صدارتی نظام آ رہا ہے. فار گاڈ سیک, اگر ایک پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی ہے اور ہم ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں تو ہم کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے؟ ہم سارے الیکٹڈ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. 18ویں ترمیم کے بارے میں تو صدر پاکستان صاحب نے پچھلے دن انٹرویو میں کہا کہ کچھ خامیاں جن کو درست کرنا چاہیے. ترمیم ہے نا جی, خامیوں کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ترمیم ہے نا. باقی جماعتوں کو تو نظر نہیں آ رہی. 18ویں ترمیم آئی تھی نا. صحیح. ترمیم کا کیا مطلب ہے؟ انسان لے کر آئے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی صحیفہ تو نہیں تھا. بٹ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کون سی خامی ہے. ایشوز جو ہیں وہ اگر اس کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے تو وہ پارلیمان میں آئے گی, 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہی وہ اپروو ہوگی. سو اس قسم کی ڈیبیٹ میں پہلے سے چیخیں مارنا شروع کر دینا. اور صدارتی نظام پہ مجھے ضرورت ہی نہیں آپ کو کوئی ایکسپلینیشن اس وقت دینے کی, کیونکہ یہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ آ ہی نہیں رہی. کسی گورنمنٹ کے ذمہ دار بندے نے اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہو تو پھر تو ہم اس پہ جواب بھی دیں. آج اگر وہ وزیر اطلاعات نے بھی اسی لیے کہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ شور مچا تھا. لیکن دیکھیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں اٹھ رہا. سوشل میڈیا پہ لوگ ایک کیمپینز اپنی مرضی سے چلاتے ہیں, کئی لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں, ان کو آپ تو نہیں کنٹرول کر رہے ہوتے. نیریٹو لوگ شیپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ان کی طرف سے آج کل بڑا نیریٹو چل رہی ہے. ابھی وہ فرما رہے تھے کافی کچھ, انہوں نے کہا کہ جی انجینئرڈ, کریٹڈ, انجینئرڈ اینڈ ڈپلائڈ. اب کریٹڈ, انجینئر اینڈ امپلائڈ بائی جنرل ضیاء الحق والے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو مجھے تو بڑا افسوس ہوگا. اچھا, جن دو حکومتوں کو آپ نے کہا ہے کرپشن کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے شہباز شریف کا بیان ہے کہ اگر ایک پیسہ بھی میرے پہ ثابت ہو گیا تو میں اپنے مجھے میری قبر سے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, اور اب اپنے وہ سٹانس سے پیچھے ہو گئے ہیں. میرا سادہ سا سوال ہے کہ جن دو حکومتوں کا باتیں کرنے والی ہیں ان کے بھی گول گول گھومتے رہے ہیں, کئی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان دو سابق حکومتوں نے کو آپ نے کرٹیسائز کیا نا کہ کچھ نہیں کیا بلکہ ملک کا بیڑا کر کے, تو دونوں جو حکومتیں تھی پارلیمانی نظام کے تحت چلتی رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی نظام ناکام ہو گیا ہے, صدارتی نظام کے اگر بات ہو رہی تو غلط نہیں ہو رہی؟ میں ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹیو یہاں بیٹھی ہوں, آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں آپ کو اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دوں گی. میں کیوں کہوں گی کہ جی پارلیمانی نظام جو ہے وہ یہاں پہ فیل ہو گیا اور صدارتی نظام لے آئے. یہ تو مطلب ایک وہ ڈیبیٹ ہے کہ اگر یہ ایسی کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہو تو ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا, میرے کولیگ نے, جن کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے اوپر سے آ کے پڑھتے ہیں کہ جی اکانومی بڑی اچھی چل رہی تھی. مجھے بتا دیں کون سا ادارہ سرپلس میں جا رہا تھا؟ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنا سروسنگ سیکٹر دیکھ لیں, آپ آئی ٹی کا شعبہ دیکھ لیں, آپ اپنی اکنامک اوور آل سچویشن دیکھ لیں. آپ کے پرانے ساری رپورٹس جن کو یہ کوٹ کریں وہ انہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. آپ کے تو پارٹی رہنما نے یہ کہہ دیا کہ بڑا راستہ روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گوسپ ہے یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور صدارتی نظام کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دو باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات یہ کہ 18ویں ترمیم کو وزیر اعظم نے کہا اس نے ملک کے وفاق کا بیڑا غرق کر دیا. فیصل واؤڈا نے شروع کی تھی اس پہ بات. فردوس شمیم نقوی جو ان کے سندھ کے لیڈر آف دا وہ ہیں پارلیمانی لیڈر, انہوں نے کہا اس کو تو ہم ختم کر کے رہیں گے. شوزب بھی اس وقت سو رہی ہوتی ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے صدارتی نظام کی, تو وہ جو ہے آصف صاحب سے جب پوچھا گیا, اینکر نے پوچھا تو اس نے اس کو جواب دیا ہے.
اب پتہ نہیں اتنی زور سے انہیں برا کیوں لگ رہا ہے. بھائی ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے باقاعدہ. وہ سارے اینکرز جو کہ ان کو بہت زیادہ زور سے سپورٹ کر سکے ہیں, اس کو فیور کر رہے ہیں, وہ اتنا آگے چلے گئے کہ فاطمہ جناح کا سسٹم میں الیکشن لڑنے پہ تو انہوں نے کہا فاطمہ جناح صدارتی نظام کی حامی تھی. اور جو ان کے ایک اینکر ہیں بہت بڑے جنہوں نے پاک صاف کرنے کی مہم بھی لے رکھی تھی پی ٹی آئی کو, حمزہ عباسی کیوٹ بوائے, تو وہ تو باقاعدہ اس پہ کیمپین چلا رہے ہیں. تو ایک نیریٹو تو بالکل بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم جواب دیں گے. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ سے ریلیٹڈ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. صحیح. ملک صاحب آپ کا بھی جواب وہی ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کا جواب ہے, اگر اس نظام کو لانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے. صاحب گزارش یہ ہے کہ میرے شکوک و شبہات ان کے کیے گئے اقدامات پر زیادہ ہیں کہ یہ سسٹم کے در پہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز ملک میں سیاسی نظام کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے در پہ ہیں نمبر 1. دوسرا یہ وحدانی طرز حکومت پر نظام حکومت چلا رہے ہیں. یہ پنجاب کی اگر 12 کیبنٹ یا 13 کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, ان میں سے 9 وزیر اعظم نے کی ہیں اور سارے احکامات وہی جاری کر رہے ہیں. اور ایک صوبائی سب سے امپورٹنٹ کلیدی آئینی عہدہ وہ محبوس ہے, اور وہ کسی طور پہ اپنے طور پہ آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے. پارلیمان صاحب تو کہتے ہیں بااختیار ہیں. دیکھیں اب مجھے گزارش کرنے دیں. کیسے با اختیار ہیں کہ جو اپنے طور پہ اپنا فیصلہ خود سے نہیں کر سکتے. کیسے با اختیار ہیں کہ اگر وہ قانون پاس اسمبلی سے کروائیں اور حکم وزیر اعظم سے آئے اور وہیں پر بات رک جائے, یعنی اسمبلی کی سپریمیسی کو بھی کمپرومائز کروا لیتے ہیں. وہ کیسے با اختیار ہیں کہ اپنے طور پر وہ اپنی کابینہ تشکیل نہیں دے سکتے. وہ کیسے با اختیار ہیں کہ ان کی جتنی پرائرٹیز ہیں وہ صرف اسی پرائرٹی لسٹ پر ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس سے بھیجی جائیں. وہ کیسے با اختیار. اگین ملک صاحب آپ نے بہت بڑی چارج شیٹ پیش کر دی. اب پتہ نہیں, اب میں پھر یہ سوال اٹھاؤں کہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہیں گے جی ثبوت لے کے جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں. دور حکومت میں 2 بھائی مل کے چلاتے تھے اور سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ پی ایم آفس میں بیٹھ کے کرتے تھے. انہیں عادت پڑ گئی ہے وہی والی. ملک صاحب لاسٹ ورڈ, کیا اس نظام کے لیے آپ ووٹ کریں گے کہ نہیں سر؟ یس اور نو پہ جواب دیں. تو چارج شیٹ دے دی ہے, مجھ سے جواب بھی لے لیں. صدارتی نظام کے خلاف آپ بھی اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح پیپلز پارٹی اپنی انٹینشن شو کر رہی ہے؟ یس اور نو میں جواب دیں سر. اب یہ ملک ایک آئین کے ساتھ چل رہے ہیں. 73 کا ایک متفقہ آئین ہے, 2 لوگوں کو جواب بھی دینا اور یہ پارلیمانی نظام اس آئین نے دے رکھا ہے. ان کا تو ایک ہی جواب ہے. یہ پارلیمانی نظام اس آئین نے دے رکھا ہے. بیچارے مشرف. اس آئین کی ایک بات پہ تو کنسنسس ہو گیا کہ تمام جماعتیں پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑی ہیں, اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یقینی طور پہ آج کا شو کون سا یہ ختم کرتے ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو میں ضرور سنتا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.